لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے، کیونکہ درود و سلام سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، دنیا اور آخرت کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ اس کو پورا دیکھیں، دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ انسانوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ کافر اور مشرک ایک کیٹیگری ہے۔ منافق عام طور پر مسلمانوں میں ملے جلے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن مومنوں کی صفات ان میں نہیں ہوتی اور ان کی اپنی ہی ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے اور ان کی اپنی ہی صفات یعنی ان کی عادات ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا مومن اور منافق میں فرق کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دونوں کی عادات اور صفات ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم اہل ایمان کی صفات کو اختیار کریں اور منافقین کی صفات سے، ان کی عادات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنا پہلو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اہل ایمان میں شمار ہوتے ہوتے خدا نخواستہ آخرت میں منافقین کی سب میں کھڑا ہونا پڑے۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کر لیں اور اپنے دامن کو منافقین سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری آپ کی تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اہل ایمان کی صفات یہ ہیں کہ ایک تو وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس خمسہ سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، مثلا جنت، دوزخ، حشر نشر، حساب کتاب، سزا و جزا وغیرہ۔ نمبر 2 اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ قرآن پاک میں بھی عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، جس میں نماز اللہ کا حق ہے تو زکوٰۃ اللہ رب العزت کے بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا نہ کرے۔ نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئیں۔ نمبر 5 آخرت کی تصدیق، یعنی آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بالکل پورے دل کے یقین کے ساتھ آخرت کے اوپر یقین رکھے۔ اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان رکھے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اور ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر ایمان لانا۔ مسلمان صفات کا مجموعہ ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر اس چیز سے اپنا دامن بچائے جو کہ کفار میں ہے، منافقوں میں ہے، ان سے اپنے دامن کو بچائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں صفات پہنچی ہیں ان کو اپنائے۔ اس لیے کہ منافقوں میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سارے کے سارے اس سے اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ منافقین میں جو علامات ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ہر وقت دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، شعور کو نہ تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ شعور سے کام لیتے ہیں۔ قلبی بیماریاں ان میں بے تحاشا ہوتی ہیں، جس میں حسد، تکبر اور حرص وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ مکر و فریب کی ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں، سفاہت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے،
अहकाम इलाही का इस्तेज़ा करते हैं, यानी मजाक उड़ाते हैं। ज़मीन में फितना फसाद उनका हर वक्त का मशगला होता है, हर वक्त जलालत से डूबे रहते हैं और हर काम में जहालत दिखाते हैं। अल्लाह के अहकाम को मानने में तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं कि ये ठीक है या नहीं, ये करना चाहिए या नहीं, और इसके अलावा अहले ईमान का मजाक भी उड़ाते हैं, यानी अहले ईमान का तमस्खर उड़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुरी आदतों से हम सब अहले ईमान को बचाए रखे, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बुरी आदत को अपने पास ना फटकने दें और हर वक्त अपना दामन इनसे बचा के रखें।